بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز ود نیوز ٹو یو. سب سے پہلے تو حماس کے سربراہ سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. فلسطینی مسلمانوں کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو استقامت اور ہمت دے، کیونکہ بڑا مشکل وقت ہے عالم اسلام کے اوپر. ان کی شہادت ہوئی ہے ایران میں، اور ایران نے اب بدلہ لینے کا بھی اعلان کیا ہے. مشرق وسطیٰ میں اللہ تعالیٰ امن لائے. فلسطین کی آزادی کے لیے وہ قربان ہو گئے، اپنا پورا خاندان شہید کروا دیا، بچے پوتے پوتیاں نواسی گھر والی. اللہ اکبر. لیکن وہ اس آزادی کے جذبے سے، فلسطین کی آزادی کے جو مشن سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. اچھا جی، تھوڑی سی بات کر لیں، کیونکہ آج تھوڑا سا ایک آپ کو اندرون خانہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بتا دیں. کیونکہ یوتھیا اینڈ کمپنی جو ہے وہ عمران خان کی جو NRO کی ایک درخواست ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ فوج نمائندہ مقرر کرے. اب آپ اس کا، کیونکہ دوسری طرف سے خاموشی ہے، تو کل یا پرسوں آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں گے، کیونکہ وہ یو ٹرن کے بادشاہ ہیں. جب جواب نہیں آئے گا تو پھر ایک نئی وہ ہوتا ہے نا قلعہ بازی، وہ ماریں گے یہ کپتان صاحب جو ہیں. اور اب جو ایک نیا بیانیہ وہ چلا رہے ہیں، گھڑ رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کروں گا. لیکن ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوجی قیادت ہے، وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ آپ حکومت کو چھوڑ دیں، مریم اورنگزیب نے کیا کہا، عطا تارڑ نے کیا کہا، ٹھیک ہے جی، وہ سیاسی بیانات ہیں. لیکن یہ کیس، یہ معاملہ براہ راست، چونکہ اس میں انہوں نے فوج کو انوالو کیا ہوا ہے، تو فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کا گزشتہ دنوں بھی بیان سامنے آیا، اور 2 ماہ پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی، وہی فوج کا 2 ٹوک اٹل موقف ہے. نمبر 1، کسی قسم کے کوئی مذاکرات عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہے. کوئی فوجی جرنیل رات کے اندھیرے میں فجر کے وقت جا کر عمران خان سے نہیں ملا، جو کہا جا رہا ہے. باتیں بے پر کی، یہ یوتھیا بریگیڈ اڑا رہے ہیں. میں نے خود بات کی سیکورٹی ذرائع سے، وہ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. انہوں نے کہا یار یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ملا. بالکل ایبسولوٹلی ناٹ. دوسری بات، وہ موقف، وہ بیانیہ جو فوج کا ہے کہ 9 مئی کی سرعام معافی مانگیں، عوام سے بھی، شہداء کے ورثاء سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر فوج پاکستان کی قیادت سے بھی. کہتے ہیں جی فوج نمائندہ مقرر کرے. تو انہوں نے کہا فوج کیوں نمائندہ مقرر کرے؟ فوج حکومت کے ماتحت ہے، جو بات کرنی ہے حکومت سے کریں. حکومت کوئی کمیٹی بناتی ہے، اس میں کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ڈالتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن حکومت کو بائی پاس کر کے فوج آپ کے ساتھ مذاکرات کرے، ایبسولوٹلی ناٹ. وہ دانہ دنکا ڈالتے رہتے ہیں. یہ موقف ہے. یہ دونوں پہلو میں بیان کروں گا. اب پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں؟ پی ٹی آئی والے جو اپنے مختلف گروپس ہیں واٹس ایپ کے، یا ان کے جو اپنے آفیشیل پیجز ہیں، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی یہ عمران خان کی جو بات چیت کی پیشکش ہے، یہ کوئی ڈیل نہیں ہے، ہم تو ڈیل کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو کوئی لین دین کر ہی نہیں رہے. حالانکہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی، دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ جیت ہماری ہوگی. دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان کے سارے بڑے کیسز ختم ہو گئے ہیں. عمران خان نے اپنی انا کو سائیڈ پہ رکھ دیا ہے، حالانکہ نہیں رکھا. یہ ان کا موقف ہے کہ سائیڈ پہ رکھ دیا ہے، اور وہ فوج کو فیس سیونگ دینا چاہتے ہیں. یہ اندازہ کریں کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، فوج کو فیس سیونگ دینا چاہتے ہیں، یہ بیانیاں بیچ رہے ہیں.
اور کہتے ہیں جی اس کو تو سراہنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بھائی پہلے آپ شہباز گل کو تو روک لیں، وہ شہزاد اکبر کو تو روک لیں جو باہر بیٹھے کہہ رہے ہیں جی اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہی کرنی تھی تو ہمیں اس طرح ذلیل تو نہ کرتے، وہ تو کوئی اور سودا بیچ رہے ہیں، ان کے نزدیک تو آپ کوئی اور کرنے والے تھے۔ اور پھر شور یہ مچا دیا کہ وہ جو کر رہا ہے اپنی قوم کے لیے کر رہا ہے، اور وہ اتنے زور سے کہا کہ وہ جیت چکا ہے کہ اسے ڈیل کے تانوں یا اس کا تنقید کا کوئی فرق نہیں پڑتا، عظمت کے ساتھ جیتا ہے۔ پھر سوالات اٹھا دیے، یہ سوال اٹھا دیا کیا عمران خان نے کوئی کیس میں رعایت مانگی، ملک سے باہر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جیل میں اے سی لگوانے کا کہا۔ عمران خان نے ایک بھی کیس نہ لڑنے کی گزارش کی 200 میں سے، اپنے یا بشرا بی بی کے لیے انصاف کے علاوہ کچھ مانگا؟ یہ سوالات انہوں نے اٹھا دیے۔ چلیں جی آپ کا رائٹ ہے، یہ بیانیاں بیچ رہے ہیں وہ۔ پھر کہتے ہیں جی سائفر کیس، عدت کیس، 9 مئی کیس، توشہ خانہ، مطلب ہر کیس میں غلط سزا کاٹنے کے بعد ججز نے انصاف دیا، اور اب تو کافی ججز نے اور ہمت پکڑ لی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ عمران کو ایسا کیا دے سکتی ہے؟ یہ اندازہ لگائیں۔ گمان، خواب دیکھنے کو کوئی پابندی نہیں ہے، گمان میں یا خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہونے پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کچھ نہیں دے سکتی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں کیوں پڑ رہے ہو بھائی؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نمائندہ مقرر کرو، میں نے بات کرنی ہے؟ اور خود آپ نے یہ کہا ہوا اپنے بیانیے میں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا دے سکتی ہے۔ پھر ایک اور گمان ہے، ایک اور خوش فہمی ہے، ایک اور خوش فہمی کی غلط فہمی ہے کہ مخصوص نشستیں واپس آنے والی ہیں، پارٹی کا نام واپس آ گیا، قیدی چھوٹ رہے ہیں، تو ہمیں ڈیل کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی کس نے کہا ڈیل کریں؟ نہ کریں، بلکہ آپ خود چھوٹ کر باہر آئیں، خود اپنے سارے کیسز ختم کرا کر باہر آئیں۔ کہتے ہیں جی ڈیل کا لفظ تو ہم تب استعمال کرتے جب یہ جیل نہ گیا ہوتا، بشرا بی بی جیل نہ گئی ہوتی، بلہ نہ چھینا گیا ہوتا، ٹھیک ہے جی، 47 والی دھاندلی نہ ہوئی ہوتی، سارے ظلم اب جی لیے ہیں۔ اب وہ ایک لیڈر ہے، وہ چاہتا ہے کہ فوج آئین کے مطابق کردار ادا کرے، وہ آئین کے مطابق ہی کر رہے ہیں بھائی، اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں۔ جو فتنے فساد اس ملک میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، وہ جو ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ فوج ہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کہہ دے ہمیں دلال، کہہ دے ہمیں ٹاؤٹ، کہہ دے ہمیں ایجنٹ، جو مرضی کہہ دے، اسے ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ فوج ہی ہے جو ابھی تک ملک بچا ہوا ہے، یہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ جس ذریعے اس فوج کو کمزور کر دیا گیا، جس کی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ پھر پاکستان کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ یہ فوج اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے، جس نے اس کو لیبیا، مصر، عراق، شام بننے سے روکا ہوا ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار ہوگا کہ کوئی سیاسی لیڈر اپنی شرائط پر جیل سے باہر آئے گا۔ بھئی اپنی شرائط کون سی ہیں؟ تمہاری تو شرائط وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پیشگی شرائط کے اوپر کون سی بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ بات چیت کرنے سے پہلے نا ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں CBM انڈیا کے ساتھ ہم نے بات چیت کی تھی نا، تو انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے سے پہلے کیا کیا تھا؟ اعتماد کی بحالی کے اقدامات کیے تھے، بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ تو جھوٹ ہے، یہاں پر تو بہتان ہے، تنقید ہے، الزامات ہے، بگڑا ہوا بچہ ہے، پھر کہتا جی تنقید کرتا ہوں، الزام نہیں لگاتا، پھر فوج کو بگڑا بچہ قرار دیتے ہو، اسی فوج کے ساتھ بات چیت بھی کرنا چاہتے ہو۔ آپ کے اپنے اصول ہیں نا جی، اپنے قاعدے اور ضابطے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک تقابلی جائزہ پیش کر دیا، فوج کیا چاہتی ہے، ان کا نقطہ نظر کیا ہے، حکومت کو ایک سائڈ پہ رکھا، اور یہ اب کیا چورن بیچ رہے ہیں، تاکہ آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو، فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ انا وہی کہتا یہ انا ختم کر دی، تو اگر انا ختم کر دی تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی اپنی شرائط پہ باہر آئے گا؟ اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دے رہا ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ راہ دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں جی اس طرف وہ چاہ رہا ہے کہ جی فوج کا امیج جو ہے وہ بہتر ہو۔
یہ سودا بیچا جا رہا ہے، لیکن یہ بکنے والا نہیں ہے۔ فوج کا میں نے دو ٹوک موقف آپ کو بتا دیا ہے۔ باقی خفیہ ملاقاتیں ایبسولوٹلی ناٹ، کسی جرنیل ورنیل کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئیں۔ جو سابق فوجی جرنیل مل کے، جب وہ لودھی صاحب ادھر ادھر ایک دو ملے تھے، وہ منظر عام پر باتیں آ گئی ہیں۔ کوئی حاضر سربر فوجی جرنیل جا کر عمران خان سے بالکل نہیں ملا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔